اچھا آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں، جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ تو؟ میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے، تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں. لیکن سر آپ ہمیں پتہ کیا درس دیتے ہیں، میں اس پہ، میں آپ کی محفلوں میں رویا بھی اس پہ، جب کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر ان کے ساتھ. غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں، لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. کرامت نمبر 2، غوث پاک کا مرغا. ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت آئی غوث پاک کو ملنے کے لیے، خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آج کل جو آپ عیاشی دیکھ رہے ہیں نا، پیروں کی، علماء کی، مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگی مہنگی رہائشیں، اور آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے، خود کوکٹ پھاڑ رہے ہیں اور بچوں کو روکھی سوکھی کھلا رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جو غوث پاک نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی تو اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی پھر غوث پاک نے وہ مرغا پورا پھاڑنے کے بعد، کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کی. لگتا ہی ہے غوث پاک نے اکیلے ہی سارا مرغا کھایا. ہاں، کیونکہ اور کسی کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے. پورا مرغا کھانے کے بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کم بھی اذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. تو وہ مرغا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچے گا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا، یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لوے گا، وہ بھی گڈی کٹا لے گا. جھوٹ، یہ نبی کی تعلیمات ہے. کسی صحابی نے کبھی کوئی مرغا زندہ کیا ہے یار؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طریقے سے مرغا کھا کر زندہ کیا ہے؟ اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پھاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں، ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دین تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے. انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں، عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی
اناج وغیرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا، ایک سا سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے، پونے 3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے؟ اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے، اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں تو تم نبی الاسلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں. اب میں اس کا مذاق اس لیے اڑاؤں گا کہ یہ خود ڈاکٹر طیب القادری نے کرامت بنا کے پیش کی ہے. اب نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، ہاں بالکل ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حال ہے تو باقی بابے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو ہی کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی، یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائے، میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، غوث پاک تو نہیں تھے. نبی الاسلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے، ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی الاسلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی، صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی الاسلام تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا، 100 بندوں نے نہیں کھایا، 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے، ہم نے جب ہنڈیا ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی، اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پھاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.